بسم اللہ الرحمن الرحیم. اسکرین صاحب، معزز اساتذہ اور ڈیئر اسٹوڈنٹس، السلام علیکم. سب سے پہلے مسکین صاحب کا بہت بہت شکریہ کہ انہوں نے اتنا اچھا یہ ایونٹ آرگنائز کیا اور ہمیں بلایا اس کے لیے، اور بڑی خوشی ہوئی آ کے. تو مجھے یاد ہے کہ 1985 میں نے میٹرک کیا تھا گورنمنٹ ہائی اسکول نمبر 1 سے. تو مسکین صاحب اور یاسین صاحب ہم سارے اکٹھے ہوا کرتے تھے، اور میں ہمیشہ مسکین صاحب کو جب دیکھا کرتا تھا تو یہ اس وقت بیسٹ کرکٹر تھے، اور ہماری خواہش ہوتی تھی کہ کسی دن یہ پاکستان ٹیم سے کھیلیں. شاید اس وقت حالات ایسے نہیں تھے کہ یہ فتح جنگ کے لوگ اوپر جا کے کسی ٹیم میں ٹرائل کا حصہ بن سکیں یا ریپرزینٹ کر سکیں، اور اسی وجہ سے پھر ہم نے لائن چینج کی اور آج ماشاء اللہ یہ ہمارے ہیڈ ماسٹر ہی ہوئے. تو بڑی خوشی کی بات ہے. لیکن میں مس کرتا ہوں کہ وہ کرکٹ کی اگر کھیل رہے ہوتے تو آج شاید نیشنل ٹیم میں ہوتے. اس کے بعد جو میٹرک کے اسٹوڈنٹس بیٹھے ہیں، میٹرک وعلیکم السلام صاحب، تو ہم لوگوں کو وہ پروجیکٹ کرتے تھے اسٹیج بنا کے. اسٹیج کے اوپر ڈرامے ہوتے تھے، تقاریر کے مقابلے ہوتے تھے. تو اکثر ہمیں یونس صاحب، میں کرل بشیر ہیں، شاید ابھی آئے ہیں اس فنکشن میں، وہ بھی ساتھ تھے. ہم 3-4 لوگ ایسے تھے کہ جو اسٹیج کا اکثر حصہ بنا کرتے تھے، اور ہمارے پیچھے موٹیویشن جو ہوتی تھی وہ یونس سے ہوتا تھا. تو اس اسٹیج کا ہمیں یہ فائدہ ہوا کہ جب ہم نے آرمی میں اپلائی کیا تو ہمیں پتہ نہیں تھا کہ آرمی کا سسٹم کیا ہے. صرف ایک چیز کسی نے گائیڈ کی تھی، قطب الدین صاحب ہمارے ٹیچر تھے، اللہ ان کو خوش رکھے. انہوں نے ہمیں راستہ دکھایا کہ آپ لوگوں نے کمیشن کے لیے آرمی میں اپلائی کرنا ہے. اور ہمیں کوئی آئیڈیا نہیں تھا اس وقت، جیسے آپ لوگوں نے آج یونیفارم پہنے ہیں اور آرمی بینرز لگے ہیں، سوشل میڈیا میں آپ دیکھ رہے ہیں، اس وقت یہ چیزیں نہیں تھیں. تو بڑی عجیب سی فیلنگ تھی کہ ہم نے آرمی میں اپلائی کرنا ہے اور جانا کیسے ہے. اور میں نے فرسٹ ٹائم جو دیکھا تھا وہ میجر امجد فتح جنگ کے بریگیڈ سے بیٹھے ہیں. ان کو میں نے ترنول میں ایک دفعہ سے لفٹ لے کے ایک کو ساتھ بٹھا کے ہم فتح جنگ گئے تھے، تب میں میٹرک کر رہا تھا. تو وہاں سے ایک موٹیویشن بنی، اور آرمی کے لیے ہم نے ایک ڈریم بن گیا کہ میں نے آرمی میں جانا ہے. کیسے جانا ہے، کیوں جانا ہے، یہ نہیں پتا تھا. صرف یہ تھا کہ آرمی ایک ایسی ایک پروفیشن ہے کہ جس کو ہم سارے ایک ڈریم کی طرح لگ رہا تھا، ایک خواب ہے اور ایک بننا چاہیے. جیسے بھی آپ بچے ملی نغمے پیش کر رہے تھے، تو اس وقت ایک خیال بنا. پھر ہم اس ڈگر پہ چل پڑے، محنت کی، اور سب سے بڑی جو چیز تھی وہ اساتذہ کی گائیڈنس تھی، اور ان کی دعائیں تھیں، اپنے والدین کی دعائیں تھیں. الحمدللہ ISSB کی اور پھر آرمی والی لائن پہ چل پڑے. تو بچوں، آپ کے لیے سب سے جو ضروری چیز ہے وہ ہے آج اپنے والدین کی عزت اور ان کا ادب. وہ کریں گے تو دعائیں آپ کے ساتھ چلیں گی. زندگی میں محنت بہت بڑی چیز ہے، لیکن سب سے بڑی چیز جو آپ کو گھر سے چاہیے وہ آپ کے اپنے ماں باپ کی دعائیں ہیں. ان کی خدمت کریں، ان سے پیار کریں، ان سے محبت کریں، اور اگر بوڑھے ہیں تو دل و جان سے ان کے ساتھ خدمت کریں ان کی، اور ان کی دعائیں لے کے گھر سے نکلیں. اور جب اسکول میں آتے ہیں تو اساتذہ ہیں، یہ آپ کو گائیڈ کر رہے ہیں کہ آپ نے کرنا کیا ہے. یہ آپ کو پڑھا کے ایک را مٹیریل سے ایک اچھا انسان بنانے کی کوشش کرتے ہیں. تو یہاں سے جب آپ نکلیں گے تو پھر یہ اساتذہ کی محنت ہے. لہٰذا ان کی بھی رسپیکٹ اتنی ہی بنتی ہے جو کہ ہم اپنے والدین کے پیچھے سے کر کے آ رہے تھے. یہ 2 دعائیں بڑی ضروری ہیں. اس کے بعد اگلی چیز آ جاتی ہے جو میں میٹرک اسٹوڈنٹس کی پوچھا ہے کہ اس کے بعد ہماری ایک نیت، ایک خواہش، ایک ایمبیشن بنتا ہے کہ ہم نے کرنا کیا ہے زندگی میں. اکثر آپ سنتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ خواب دیکھیں اور اس کے اوپر عمل کریں. تو وہ خواب بچوں یہ ہے کہ آپ نے یہاں سے اپنا ایک فیصلہ کریں کہ ہم نے بننا کیا ہے. آرمی کا آپ نے دیکھا ہے، آرمی میں جانا ہے، ایجوکیشن کے لوگ بیٹھے ہیں، ایجوکیشن میں جانا ہے، کسی اور پروفیشن میں جانا ہے. تو جانا ضرور ہے، کسی ایسی جگہ جانا ہے جہاں پہ ہماری پہچان بنے.
ہاں اس کرسیوں سے اٹھ کے 15 سال 20 سال بعد اپنی کرسیوں پہ آگے بیٹھ سکیں. اس کے لیے محنت چاہیے, ایک خواہش, ایک خواب اور ایک لگن چاہیے. تو وہ آپ نے اپنا ایک ایم سیٹ کرنا ہے اور اس کے اوپر کام کرنا ہے, اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ مدد کرے گا. جب آپ ایک اچھا ایم بنا لیتے ہیں, اچھا خواہش کا ایک پیشن بناتے ہیں اور محنت کرتے ہیں, تو اللہ تعالیٰ بھی کہتے ہیں لیسا للانسان الا ما سعی, اللہ تعالیٰ کو اتنا ہی دیتا ہے جتنی کہ آپ کوشش کرتے ہیں. تو آپ کوشش کریں گے, دعائیں آپ کے ساتھ ہوں گی, تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی دے گا. آج اگر ہم 4 یا 5 آدمی آفسر سے کرتے جنگ سے, تو انشاءاللہ 15-20 سال بعد جب آپ لوگ بڑے ہو کے اوپر آئیں گے تو ادھر ہو سکتا ہے 50-100 آفسر ہوں. مسکین صاحب جیسے جب کوئی بندہ ٹیچر بیٹھا ہوگا تو اس کے لیے مشکل ہوگا کہ کس کس کو بلاؤں اور کس کو نہ بلاؤں. تو یہ چیز تھوڑا سا میں علامہ اقبال کا ایک شعر میرے ذہن میں آ رہا تھا, نہیں ہے تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پر, تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں پر. اس کو بھی ذرا اقبال کی شاعری کو غور سے پڑھے تو آپ کو فیل ہوگا کہ علامہ اقبال نے بھی ہمیں یہی گائیڈ کیا تھا کہ ہمیں ایک اونچا ہونا ہے. قصر سلطانی ایک بادشاہ کے محلات تک نہیں رہنا. انہوں نے اپنے جوان کو, بچے کو, اس کو ایک خواب دکھایا کہ آپ نے اوپر جانا ہے, ایک محل تک نہیں رکنا ہے, اس سے بھی اوپر اڑنا ہے. ایک شاہین بنایا, اس کو دیکھ کے بھی لوگ جو چلے ہیں آپ دیکھیں وہ کامیاب ہیں. 2 چھوٹے چھوٹے ایونٹس میں آرمی کے کاؤنٹ کروں گا کیونکہ آرمی سے ریلیٹڈ فنکشن ہے. اس عید پہ میں کشمیر میں تھا بچوں کے ساتھ, تو ہم کشمیر میں جا رہے ہیں, تو ایک طرف پاکستان کا حصہ ہے, دوسری طرف LOC ہے, لائن آف کنٹرول, جہاں پہ پرلی طرف ADS رکھتے ہیں. تو انہیں جگہوں پہ جاتے ہوئے آگے پہاڑ پہ ہم ایک پوسٹ پہ گئے کہ کے پاس ایک جگہ کا نام ہے, تو وہاں پہ ہمارے فوجی لڑکے بیٹھے ہوئے تھے پوسٹ پہ. میں بچوں کے ساتھ ان کو ملنے چلا گیا, عید کا موقع تھا, چھوٹی عید ہے اسی سال. تو جب ان کو مل گیا ہم نکلے, بڑی مشکل سے پوسٹ پہ پہنچے. تو میرا بیٹا جو 10 سال کا ہے وہ مجھ سے پوچھتا ہے پاپا یہ اتنی مشکل جگہوں پہ کیوں بیٹھے ہیں, اتنے اوپر آ کے جب ہمیں بھی اتنی مشکل ہوئی ہے, اور ان کو کھانا کون دیتا ہوگا, یہ کیسے سروائیو کر رہے ہیں. تو ساتھ جو میری بیٹی تھی, بیٹی نے جواب دیا کہ بھائی اگر ہماری فوج جہاں نہ بیٹھی ہوتی تو کوئی دوسری فوج جہاں بیٹھی ہوتی. اور وہ دوسری فوج کون سی تھی, وہ انڈیا تھی. تو اس نے کہا کہ ہم ادھر سفر نہ کر سکتے جس طریقے سے ہم یہ سفر کر کے آئے ہیں, تو یہ شاید ہم سفر نہ کر سکتے. تو مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ مجھے جواب نہیں دینا پڑا اور میری بیٹی نے وہ جواب دے دیا جو کہ ہماری خواہش تھی. اور یہ حقیقت ہے کہ چین میں دیکھ لیں, اس پورے بارڈر گلگت سرحد تک آپ چلے جائیں, کشمیر میں دیکھ لیں, اور اسی طرح ویسٹرن بارڈر پہ جہاں جہاں کی فوج بیٹھی ہے الحمدللہ کسی کی ہمت نہیں ہے کہ وہاں پہ کوئی اور آ کے بیٹھ سکے یا وہاں سے انٹر ہو کے ہمارے شہروں تک آ سکے. تو یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہے کہ ہمارے پاس ایک اسٹرانگ آرمی ہے, تو ہم محفوظ ہیں اس وقت اور پرسکون زندگی گزار رہے ہیں. اسی طرح ایک اور واقعہ میرے ساتھ پیش آیا 2005 میں. 2005 میں میں کانگو میں تھا, تو کانگو میں ہمارے ساتھ انڈینس بھی تھے, ہماری اپنی پاکستان آرمی, بنگلہ دیش اور یورپ وائز 3-4 ملکوں کے لوگ تھے, تقریباً 6-7-8 ملکوں کے لوگ وہاں پہ سروس کر رہے تھے یونائٹڈ نیشنز کے اندر. تو وہاں پہ جو ایویشن کا اسکواڈن تھا, ہیلی کاپٹرس تھے, وہ انڈینس کے تھے. تو یونائٹڈ نیشن کا جو ہمارا کمانڈر تھا اس وقت لیڈر تھا, تو وہ خطرہ تھا کہ 2 ہیلی کاپٹرس کو وہاں پہ آ کے آگ لگائی گئی. کنگولیز جو وہاں پہ لوکلس تھے وہ انہوں نے ڈیمیج کیا ہمارے ایکوپمنٹ کو یونائٹڈ نیشن کو. تو جو انڈین آرمی کا اسکواڈن تھا وہ تقریباً 1500 ہیلی کاپٹرز ان کے کھڑے تھے. تو جو یونائٹڈ نیشنز کمانڈر نے وہاں پہ فیصلہ کیا, اس نے کہا جو اس کا گراؤنڈ کا ڈیفینس ہوگا وہ پاکستان آرمی کے لوگ ہیں. تو یہ ہمارے لیے اتنا بڑا فخر تھا کہ پاکستان آرمی کی یونٹ انڈین فوج کا, ان کے ہیلی کاپٹرز کا دفاع کانگو میں بیٹھ کے کر رہی تھی. تو آپ سوچیں کہ جہاں 7-8 ملکوں کی آرمیز اور انڈینس کے لیے کتنی بڑی مشکل تھی ہے, ان کے ڈیفینس کے لیے ہم جا کے بیٹھ رہے ہیں کہ ان کے ہیلی کاپٹرز کو ہم نے بچانا ہے. تو آپ کا جب نعرہ لگتا ہے یا صبح وہاں پہ ہمارا ترانہ بجایا جاتا تھا یا جھنڈا اپنا جب ریز ہوتا تھا, تو بڑا ہی مزہ آتا تھا. جیسے ابھی بچوں نے 2 نغمے کیے یا تقریب کی, تو بہت اچھا لگا.
ایک دفعہ دل میں محسوس ہوتا ہے، پاکستانیت کا احساس ہوتا ہے. تو آپ سوچیں کہ یہی چیز جب آپ ایک انٹرنیشنل لیول پہ جا کے انڈینس کے ساتھ ان کے ڈیفینس میں کر رہے ہیں اور آپ کا وہاں پہ قومی ترانہ بجایا جا رہا ہے، تو یہ بہت بڑی بات ہے. پھر اگر ہم پاکستان کی بات کرتے ہوئے پھر یاد آتا ہے 1992. آپ دیکھیں کہ پاکستان کا 92 میں ہم کرکٹ چیمپئن، ہم ہاکی چیمپئن، اسکواش چیمپئن، سنوکر چیمپئن. بچوں آپ لوگوں نے تو نہیں دیکھا لیکن اگلے والی روز میں لوگوں کو یہ بات یاد ہوگا کہ ہمارا قومی ترانہ بجایا جاتا تھا آسٹریلیا میں، ہالینڈ میں، یو اے ای میں، جہاں جہاں ہم نے میچز جا کے جیتے ادھر ہمارا قومی ترانہ بجایا گیا اور ہمارا جھنڈا ریس کیا گیا. تو الحمدللہ پاکستان بہت بڑا ٹیلنٹ ہے ہمارے پاس. تو اتنے اس آبادی کے ساتھ ہم 21-22 کروڑ میں، اس وقت تو 15-16 کروڑ تھی، ہم دنیا میں ہم نے راج کیا اسپورٹس میں مختلف چیزوں میں. تو یہ آپ ہیں جنہوں نے آپ کی یہ چیزیں کرنی ہیں. پاکستان کی عرفہ کریم 9 سال کی عمر میں ڈکلیئر ہوتی ہے سافٹ ویئر انجینئر. دنیا میں اس کا نام لیا جاتا ہے. آپ نے پڑھا ہوگا کہ نہیں عرفہ کریم کا نام. تو سوچیں عرفہ کریم کہاں سے آئی ہے؟ آپ نے سیکھی. 9 سال کی عمر میں وہ سافٹ ویئر انجینئر ڈکلیئر ہو جاتی ہے اور اس کی قسمت، پاکستان کی قسمت خراب ہے کہ 16 سال میں بیچاری وہ فوت ہو گئی. اسی طرح علی نوازش جو کہ جس نے ایم بنایا کہ میں نے اپنی کیمبرج اسکول میں اچھے گریڈز لینے ہیں. ایک ہی سال میں وہ ڈفرینٹ ایگزام میں اپیئر ہوتا ہے اور 22 A+ گریڈ لیتا ہے اے لیولس میں. تو یہ ہمارے ہی لوگ ہیں. تو آپ کی یہ خواب دیکھیں، آپ یہ چیز کریں کہ ہم نے کچھ کرنا ہے، اسکول سے نکلنا ہے تو ایک اچھے انداز میں نکلنا ہے، اچھے نمبر لینے اور اچھی پوزیشن پہ جانا ہے. تو مسکین صاحب بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں یاد رکھا اور آپ نے یہ موقع دیا کہ اسکول کو میں کئی دفعہ سوشل میڈیا پہ دیکھا کرتا تھا اور دل کرتا تھا اور میں 2 دفعہ آپ سے ملنے بھی آیا. علی صاحب کو دیکھا اور بہت اچھا یہ اسکول اپنے پرائیویٹ اسکول کے سسٹم کو چلا رہے ہیں. تو میں جب بھی دیکھتا ہوں بڑی خوشی ہوتی ہے. اور جب آپ نے مجھے اس دن فون کیا تو میری پوری کوشش تھی کہ میں نے جو بھی ایکٹیویٹی کوئی میٹنگ ہوگی چھوڑ کے میں نے انشاءاللہ پہنچنا ہے اور اپنے اسکول جانا ہے اور آپ لوگوں کے بیچ میں یہ ڈے سیلیبریٹ